وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. کیا نہیں آپ نے دیکھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، إلى الذين يجادلون، ان لوگوں کی طرف جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں، أنى يصرفون، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا ان کو نہ ماننا یا ان کو ان کے حقیقی معنی سے پھیر دینا، ان میں تعویل کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، ان کا انکار کرنا، یہ بھی جھگڑا کرنے میں شامل ہے۔ اللہ کی آیتیں، قرآن کریم کی آیات، اللہ رب العالمین کی وحی جو صحیح سند سے ثابت ہو تو اس وحی کو نہ ماننا یہ بھی جھگڑا ہے، اور اس وحی کی تعویل کر دینا، اس کا معنی بدل دینا۔ آیت کریمہ سے جو حکم واضح ہوتا ہے، اس حکم کو سمجھنے کے باوجود اس حکم کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا، اس کو اصل معنی سے پھیر دینا بغیر کسی قرینے کے، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ جھگڑے میں شامل ہیں۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ انا یصرفون، کہاں پھیرے جا رہے ہیں، کہاں وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی آیت واضح ہو اور پھر انسان اس کا انکار کرے یا انسان اس کی تعویل کرے، اس میں جھگڑا کرے۔ ایسے لوگوں کی عقل کہاں ہے؟ یہ لوگ کہاں بھٹک رہے ہیں اور یہ اللہ کی آیتوں پر ایمان کیوں نہیں لا رہے، اللہ کی آیتوں کو مان کیوں نہیں رہے؟ انا یصرفون، کہاں بھی پھیرے جا رہے ہیں۔
گویا کہ ان کو کسی نے پھیر دیا ہے راہ حق سے۔ ایک تعجب کا انداز ہے کہ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں، کہاں یہ پھیرے جا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، وبما ارسلنا به رسولنا، اور اسے بھی کہ بھیجا ہم نے جس کے ساتھ اپنے رسولوں کو۔ کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن کریم کو، اور اسے بھی جھٹلایا جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا تھا، یعنی اللہ کا پیغام جو رسولوں پر اللہ نے نازل کیا، خواہ وہ کتاب کی صورت میں ہو، خواہ وہ کتاب کے علاوہ وہی خفی کی صورت میں ہو، تو وہ کتاب کو بھی جھٹلا دیتے ہیں اور رسولوں پر جو اللہ کا پیغام اترا ہے اسے بھی جھٹلا دیتے ہیں۔ قرآن کریم اکثر کافروں کے اعتراضات، کافروں کے عقائد جو غلط سلط ہیں وہ بیان کرتا ہے، اور قرآن کریم کافروں کو راہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ کافر لوگ اللہ کی توحید کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ قرآن کریم ان کے یہ اعتراضات، ان کے یہ اعتقادات بیان کرتا ہے اور پھر ان کا رد کرتا ہے، اور اس میں جو حق بات ہے، توحید کی بات، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی بات، آپ کتنے پارے پڑھ آئے ہیں، آپ نے قرآن کریم کا انداز دیکھا ہے۔ قرآن کریم کافروں کے اعتقادات بیان کر کے دلائل کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ ان کا رد کرتا ہے اور حق بات پیش کرتا ہے جو ایک مسلمان کا اعتقاد ہونا چاہیے، قرآن اس کو پیش کرتا ہے۔ کفار مکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے، قرآن کریم کافروں کو اعتراض ذکر کرتا ہے اور پھر اس کا رد کرتا ہے اور حق بات پیش کرتا ہے۔ لیکن اکثر بدبخت ایسے تھے کہ قرآن کریم ان کے اعتراض پیش بھی کر رہا ہے، ان کے اعتقادات بیان بھی کر رہا ہے اور اس کا رد بھی کر رہا ہے دلائل کے ساتھ، لیکن قرآن کریم کے جو صحیح اور سری جو دلائل ہیں، اکثر بدبخت جو ہیں وہ ان پہ غور ہی نہیں کرتے تھے۔ کفار مکہ، قرآن کریم میں دلائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دلائل کو کفار مکہ پر پیش کر رہے ہیں، قریش کے سرداروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ توجہ ہی نہیں کر رہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ یہی اللہ کی آیات ہیں، یہ جو قرآن کریم جس پر فوکس کرتا ہے، بار بار جس کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہ کفر و شرک کی بات کرتے ہیں، وہ ایک اللہ کے علاوہ اور معبودوں کی بات کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم توحید کی بات کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی بات کرتا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، آگے سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بعث بعد الموت کا عقیدہ پیش کرتے ہیں، وہ اس عقیدے کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ قرآن کریم ان کے اعتراضات کو بیان کرتا ہے اور ان کے اعتراضات کا رد کرتا ہے دلائل کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن کریم میں ان کے اعتراضات کا رد آیا، عقلی دلائل، نقلی دلائل، مرنے کے بعد کی زندگی کے، اللہ کی قدرت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے، اس کو کفار آگے سے جو ہے وہ انکار کر دیتے یا بحث و مباحثہ شروع کر دیتے یا جھگڑا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ یہاں زیادہ فوکس ان آیات میں بعث بعد الموت کے عقیدے پر ہے، کیونکہ پچھلی آیات میں موضوع مرنے کے بعد زندگی کا موضوع چل رہا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ ہم نے جو کل آیات پڑھی تھیں آخری، تو ان آیات میں اللہ نے عقلی طور پر دلیل کے ذریعے ثابت کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ ایک دفعہ پیدا نہیں ہوتا، انسان کی تخلیق در تخلیق کے بہت سارے مراحل ہیں۔ تو جب انسان تخلیق در تخلیق اس کی ہوتی رہتی ہے، صرف ایک دفعہ وہ پیدا نہیں ہوتا، اللہ اس کو مٹی سے پیدا کرتے ہیں، پھر نطفہ سے، پھر علقہ سے، اور یہ ساری تخلیق کی صورتیں ہیں، تو تخلیق کے مرحلے ہیں۔ تو انہی مرحلوں میں انسان بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر انہی مرحلوں میں سے ایک مرحلہ موت کا ہے، اور پھر انہی مرحلوں میں سے ایک مرحلہ موت کے بعد کی زندگی کا ہے۔ تو گویا کہ مرنے کے بعد زندگی کی بات ہو رہی ہے، اور اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ قرآن کریم میں اللہ نے یہ بات دلائل سے واضح کر دی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور اللہ رب العالمین انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں، اور جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ لیکن کئی بدبخت ایسے ہیں جو ان سری عقلی دلائل سننے کے باوجود بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، وہ ان آیتوں کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرنا۔ اللہ کی وحی سامنے آ جائے پھر انسان جھگڑا کرے، اور انسان اپنی عقل استعمال کرے، اور انسان بحث و مباحثہ کرے، اور انسان ان کی تکذیب کرے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ یہاں دو اعمال بیان کیے، ان دونوں اعمال کو سب سے بڑا جرم قرار دیا، سب سے بڑا ظلم قرار دیا۔ کیا دو اعمال بیان کیے؟ ایک اللہ پہ جھوٹ باندھنا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، اور دوسرا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دینا، اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرنا، سننے کے بعد ان کو انسنی کر دینا، توجہ نہ کرنا، ان میں جدال کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا ہے اسی جدال کا، جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اسی صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، سورہ غافر آیت نمبر 5، اللہ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے پہلے قریش مکہ سے پہلے بھی قوم نوح نے جھٹلایا تھا، اور قوم نوح کے بعد جو دیگر گروہ آئے ان کے بعد انہوں نے بھی جھٹلایا۔ تو دیگر قومیں آئیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، حضرت ابراہیم کی قوم ہو، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہو، شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، مختلف قومیں ہیں جنہوں نے جھٹلایا اپنے انبیاء کو اور ان پر اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کو۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ارادہ کیا ہر جماعت نے، ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں لِيَأْخُذُوهُ کہ وہ اس کو پکڑ لیں، ہر امت نے اپنے رسول کو پکڑنے کا، اپنے رسول کو تکلیف دینے کا، شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور انہوں نے جدال کیا باطل کے ساتھ، جدال کیا باطل کے ساتھ، اللہ کی آیتیں سن کر اللہ کی آیتوں کو نہ مانا، اور اپنے باطل دلائل کو لے کر انہوں نے جدال کیا، بحث و مباحثہ کیا، حق کا انکار کیا۔ انہوں نے جدال کیا باطل کے ساتھ، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ وہ مائل کر دیں اس کے ذریعے حق کو۔ فاخذتهم، تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے کیا کیا، میں نے ان کو پکڑ لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک عمومی تذکرہ کر رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ کام کیا، اور ان کے بعد آنے والی تقریباً تمام قوموں نے ہی یہ کام کیا، اپنے رسولوں کے ساتھ جھگڑے کیے، اپنے رسولوں پر اترنے والی وحی کا انکار کیا، اپنے رسولوں کو تکلیفیں دینے کا اور شہید کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا، باطل کو لے کر جھگڑا کیا۔ رسول جو حق لائے تھے اس حق کو ختم کرنے کے لیے، اس حق کو شکست دینے کے لیے انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے کیا کیا، یہ جھگڑا کرنا اتنا بڑا جرم تھا کہ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ طنز کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عقاب، کیسا تھا میرا عقاب، میری سزا کیسی تھی، پھر کیسے میں نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ان لوگوں کو آخرکار، اور اپنے رسولوں کو آخرکار میں نے فتح دی۔ تو اللہ کی آیتوں کا انکار، اللہ کی آیتوں کے ساتھ جدال کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، ایسے لوگ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، اور بغیر روشن کتاب کے۔ نہ کوئی علم ہے ان کے پاس، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی پاس دلیل ہے کتاب کی، نہ روشن کتاب ہے ان کے پاس، لیکن جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں۔ اور میں نے ذکر کیا یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا اور اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرنا آیتیں آنے کے بعد۔ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ
آپ کے سامنے چند آیات میں نے کھولی ہیں، ان سب میں یہی موضوع ہے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، سورہ قمر آیت نمبر 42۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ہر آیت کو جھٹلایا تو کیا ہوا؟ فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، ہم نے ان کو پھر ایسا پکڑا جیسے ایک غالب اور طاقتور پکڑتا ہے۔ ہم نے ان کو پھر ایک غالب اور ایک طاقتور شخص کے پکڑنے کی طرح پکڑا۔ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 86 میں اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہ جہنم والے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 10 میں بھی بالکل یہی الفاظ ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 182 اللہ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں وہاں سے جہاں سے انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ استدراج کہتے ہیں آہستہ آہستہ پکڑنا۔ انسان سمجھتا ہے، انسان جھٹلائی جاتا ہے اللہ کی آیتوں کو، قرآن کو، حدیث کو، اللہ کی وحی کو، نبیوں کو جھٹلاتا رہتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے مجھ پر تو بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے۔ وہ نعمتیں نہیں ہوتی، اصل میں وہ نعمتیں انسان کو غافل کر رہی ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ اللہ کی پکڑ آ رہی ہوتی ہے، وہاں سے پھر ان کی پکڑ ہوتی ہے جہاں سے انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی آیات بھری پڑی ہیں۔ فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآیاتنا، ہم نے کہا حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو کہ اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فدمرناہم تدمیرا، پھر ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا اللہ انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآیاتنا، سورہ اعراف آیت نمبر 177 اللہ فرماتے ہیں کہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وانفسهم كانوا يظلمون، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا اور اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس قسم کی آیات کو ہم بس کافروں پر منطبق کر کے ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ یہ آیتیں تو کافروں کے بارے میں ہیں، یہ آیتیں تو ہمارے بارے میں نہیں ہیں۔ کوئی شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا بلا وجہ، اس کے سامنے قرآن کی آیت واضح ہے، اللہ کا حکم واضح ہے، لیکن وہ جھٹلا دے۔ بہت سے لوگ ہیں نام کے محمد، احمد، مسلمانوں والے نام ہیں، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے اللہ رب العالمین کے احکامات کی۔ ان کو اللہ رب العالمین کے احکامات پڑھ کے سنائے جائیں تو وہ آگے سے دہریے یا اس قسم کے ان کے عقائد ہیں، اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جی نہیں، اللہ کی آیتوں کے بارے میں تدبر کرنا، اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کرنا بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کی آیتوں، ایک آیت کی سمجھ نہیں آ رہی تو مفہوم سمجھنے کے لیے ایک آیت کریمہ کے مفہوم میں تدبر میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ یہاں ہے اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا اور اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنا بغیر دلیل کے اور باطل کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ انسان باطل طریقے سے جھگڑا کرے، ورنہ تو جدال بالحق ہو، وہ تو باقاعدہ جدال بالحق کا تو حکم دیا گیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ ہو، یہ باقاعدہ دعوت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ لیکن یہاں جدال سے مراد جھٹلانا اور بلا وجہ تعویل کرنا اور آیات کو اپنے مفہوم سے پھیرنا، یہاں وہ جدال بالباطل مراد ہے جو ہم نے اس صورت کے شروع میں پڑھا ہوا، جادلوا بالباطل، جنہوں نے باطل کے ساتھ جدال کیا۔ تو یہاں یہ موضوع بیان ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ ایک ہے اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا یعنی تمام آیتوں کو جھٹلانا، اور ایک ہے کسی ایک آیت کو جھٹلانا، کہ تمام آیتوں کو جھٹلانا ہو یا کسی ایک آیت کو جھٹلانا ہو، یہ ایک ہی بات ہوتی ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کی طرف جو جدال کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں؟ انا یصرفون، کہاں پھیرے جا رہے ہیں؟ ایک تعجب کا انداز ہے، کتنے عجیب لوگ ہیں یہ، ان کے سامنے اللہ کی آیات پیش ہو رہی ہیں اور یہ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کی عقل کہاں چلی گئی ہے؟ کہاں ان کو پھیر دیا گیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو جھٹلا دیا، اور وبما ارسلنا بہ رسولنا، اور اسے جو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا۔
جو رسولوں کو دے کر جو اللہ نے رسولوں کو پیغام بھیجا وہی بھیجی، کتاب بھی ہو سکتی ہے اور کتاب کے علاوہ وہی خفی بھی، جو کچھ رسولوں پر آئے فسوف یعلمون، یہ انداز دیکھیے بڑا ہی ڈراوے والا انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب انہیں پتہ لگ جائے گا، ان قریب یہ جان لیں گے۔ کب؟ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل اور زنجیریں بھی ہوں گی اور توق بھی ہوں گے، ایسے توق کہ انسان ان کو اٹھا نہیں سکتا، انسان ان کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا، ایسے توق۔ صرف سمجھنے کے لیے بعض احادیث میں ہے کہ 7 زمینیں توق بنا کر گلے میں ڈال دی جائیں گی۔ آپ مجھے بتائیے کہ 7 زمینیں توق بنا کر گلے میں ڈال دی جائیں، کون اس کو اٹھا سکے گا؟ کتنا بڑا بوجھ ہوگا، کتنا بڑا وہ توق ہوگا۔ پرانے زمانے میں بہت بڑا ظلم کرتے تھے، جاہلیت میں بھی اور جاہلیت کے بعد بھی۔ جاہلیت کے بعد تو اسلام آ گیا، اسلام کا نور آ گیا، لیکن یہ مغرب اور ان کی طرف یہ غلامی کا تصور وغیرہ رہا، تو یہ غلاموں کے گلے میں توق ڈال دیتے تھے۔ وہ توق کوئی بہت زیادہ بھاری نہیں ہوتے تھے کہ ان کو اٹھانا ہی ناممکن ہو، لیکن ہر وقت گلے میں توق ہونا، یہ چاہے وہ اتنا زیادہ وزنی نہ بھی ہو، لیکن مستقل گلے میں اٹھانا یہ بہت بڑا اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے توق ہیں دنیا کے اندر جو اتنی بڑی مصیبت ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم شمار ہوتا ہے غلاموں کے ساتھ کہ ان کے گلے میں توق ڈال دیے جائیں۔ لیکن قیامت کے دن جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے گلے میں کتنے بڑے بڑے توق ہوں گے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ان قریب وہ جان لیں گے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرنے والے، جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، اور زنجیریں بھی، صرف توق نہیں اور زنجیریں بھی ان کی گردنوں میں، اور ان کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہوگا۔ اور وہ زنجیریں کیسی ہوں گی؟ سورہ حاقہ میں ہے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیروں میں جس کی لمبائی 60 ہاتھ ہے، 60 ہاتھ، ایک ذراع تقریباً 1.5 فٹ کا آپ سمجھیے ہوتا ہے، تو تقریباً 100 فٹ کی زنجیریں کم از کم۔ ایسی زنجیروں میں یسحبون، ان کو گھسیٹا جائے گا۔ کون گھسیٹے گا؟ فرشتے۔ گلے میں توق ہوں گے اور یہ جکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کو جکڑ کر گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف، ولیعاذ باللہ۔ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 49 اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے مجرمین کو اس دن وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں۔ سرابیلہم من قطران، ان کے لباس گندک کے ہوں گے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے چہروں پر آگ چھا رہی ہوگی۔ تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان زنجیروں کے ذریعے انہیں گھسیٹا جائے گا۔ کہاں گھسیٹا جائے گا؟ گلے میں توق ہیں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ان کو منہ کے بل گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہاں منہ کے بل کا ذکر نہیں ہے، وہ قرآن کریم کی دیگر آیات میں ہے کہ یوم یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، اس دن ان کو اکٹھا کیا جائے گا چہروں کے بل جہنم کی طرف، چہروں کے بل، انہیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص جو چلتا ہے چہرے کے بل وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو سیدھے راستے پر پاؤں کے ذریعے چلتا ہے؟ تو ان کو قیامت کے دن گھسیٹا جائے گا چہرے کے بل۔ جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے، اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرنے والے۔ جب توق ان کے گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں، ان کو گھسیٹا جائے گا زنجیروں کے ساتھ، جکڑے ہوئے ہوں گے، گھسیٹا جائے گا کس میں؟ فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، والعیاذ باللہ۔ ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں ان کو بھڑکایا جائے گا، پھر آگ میں ان کو بھڑکایا جائے گا، آگ میں ان کو ڈال کر بھون دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ عذاب صرف آگ کا نہیں ہے، آگ کا عذاب بھی ہے، اور آگ کے عذاب کے علاوہ کبھی آگ کا عذاب، اور کبھی آگ کے عذاب سے گرم ترین ابلتے ہوئے پانی کا عذاب، پھر کبھی آگ کا عذاب، پھر کبھی ابلتے ہوئے پانی کا عذاب، پھر کبھی زقوم کا عذاب، کچھ چین ہی نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ تو آگ کا عذاب بھی، اور کھولتے ہوئے پانی کی طرف ان کو گھسیٹا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کافروں کے بارے میں اور اللہ کی آیتوں کے انکار کرنے کے بارے میں، انکار کرنے والوں کے بارے میں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 44، اللہ فرماتے ہیں ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ وہ جہنم ہے جسے مجرمین جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ چکر لگائیں گے کبھی جہنم کے درمیان، کبھی گرم ترین پانی کے درمیان، کبھی جہنم کا عذاب اور کبھی ابلتے ہوئے پانی کا عذاب۔ وہ بھی جہنم میں ہے، صرف آگ کا عذاب نہیں ہے، آگ کا عذاب بھی اور ابلتے ہوئے پانی کا عذاب جو بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ واقعہ، پہلے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے، اصحاب الیمین کا، پھر اللہ تعالیٰ اصحاب الشمال کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ دائیں ہاتھ والے ہیں اور کچھ بائیں ہاتھ والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ والوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں قیامت کے دن ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فی سموم و حمیم، وہ گرم ہوا میں ہوں گے اور گرم پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرد بخش ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، ان کا جرم یہ تھا کہ یہ دنیا میں عیش و عشرت میں رہا کرتے تھے، مال و دولت میں رہا کرتے تھے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور یہ اصرار کیا کرتے تھے بڑے بڑے گناہوں پر، شرک، کفر اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ اور ان کا جرم کیا تھا؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور وہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اعتراض کرتے تھے، انکار کرتے تھے، کہتے تھے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے ہم۔ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد کو بھی ہمیں بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہمارے آباء و اجداد جو فوت ہو چکے ہیں انہیں بھی؟ قل ان الاولین والآخرین، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک پہلے بھی اور آخری بھی، تمہارے باپ دادا بھی اور بعد والے بھی، سب لمجموعون الی میقات یوم معلوم، یہ سب کے سب اکٹھے کر دیے جائیں گے ایک معلوم دن کے وقت مقررہ میں۔ معلوم دن سے مراد میدان محشر، قیامت کا دن ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہ لوگو، اے جھٹلانے والو، وہی جھٹلانے کی بات آ رہی ہے، جو جھٹلانے والے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے، جھگڑا کرنے والے، پھر تم اے گمراہ لوگو، اے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تم زقوم کا درخت کھاؤ گے، فمالئون منها البطون، اسے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر تم اس کے اوپر گرم پانی پیو گے، ابلتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم، اور وہ جو ابلتا ہوا پانی ہے وہ تم تھوڑا تھوڑا نہیں پیو گے، وہ تم پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے، والعیاذ باللہ۔ ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن۔ یہ طنز کا انداز ہے، یہ تمہاری سزا ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کیا پرواہ ہے، میں نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں وحی کو نہیں مانتا، میں رسول کو نہیں مانتا۔ دنیا میں تو وہ انکار کر دیتا ہے، لیکن پھر قیامت کے دن دنیا میں انسان کو اس کی سزا بھگتنا پڑتی ہے، موت کے وقت قبر میں، اور پھر قیامت کے دن، والعیاذ باللہ۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، ان کو گھسیٹا جائے گا فی الحمیمی، گرم پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں انہیں بھڑکایا جائے گا، ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر کہا جائے گا ان کو کہاں ہے جو جن کو تم شریک بناتے تھے، پھر انہیں کہا جائے گا آج تمہارے وہ مددگار کہاں ہیں تم دنیا میں جنہیں اللہ کا شریک بناتے تھے، آج ان سے کو تمہاری مدد کریں اور تمہیں جہنم کے آگ سے بچائیں اور تمہیں گرم پانی کے عذاب سے بچائیں۔ آج اپنے مددگاروں کو پکارو، دنیا میں تم اللہ کے ساتھ کچھ شریک بناتے تھے، اللہ تو نفع نقصان پر قادر ہیں، لیکن اللہ تو ناراض ہیں۔ آج تم اپنے جو تمہارے شریک تھے آج ان کو بلاؤ، تم دنیا میں جن پر بڑا اعتماد کرتے تھے، بڑا بھروسہ کرتے تھے، انہیں کہا جائے گا کہاں ہے جن کو تم شریک بناتے تھے، آج اپنے شریکوں کو بلا لو، آج اپنے لات منات عزا کو، جن کے نام پہ تم نظر و نیاز دیا کرتے تھے، جن کے نام تم جانور ذبح کرتے تھے، جن پر تم توکل کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے اللہ کے علاوہ، آج ذرا انہیں بلا لو کہ تمہاری مدد کریں۔ آج کوئی کسی کی مدد کو نہیں آئے گا۔ کہاں ہے جن کو تم شریک بناتے تھے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آج اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں آنے والا۔ قالوا، وہ کہیں گے ضلوا عنا، وہ ہم سے کھو گئے، وہ کہیں گے ہمیں تو وہ نظر ہی نہیں آ رہے،
ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ ہماری مدد کریں گے قیامت کے دن، لیکن آج تو ہمیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے، آج تو وہ ہماری مدد ہی نہیں کر رہے، وہ تو ہم سے گم ہو گئے ہیں، وہ تو ہم سے کھو سے گئے ہیں، ہمیں وہ مل نہیں رہے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ نہیں تھے ہم پکارا کرتے اس سے پہلے کچھ بھی۔ پہلے کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو وہ نظر ہی نہیں آ رہے، پھر کہیں گے نہیں ہم نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا، ہم نے تو کبھی کسی کو اللہ کے علاوہ پکارا ہی نہیں، انکار کر دیں گے سیدھا ہی، اپنے دنیا کے اندر جو سارے وہ اعمال کرتے رہے اپنے اعمال سے ہی انکار کر دیں گے۔ اللہ تنزیہ فرمائیں گے کہ آج کہاں ہیں تمہارے شریک، تم دنیا میں ان پر بڑا بھروسہ کرتے تھے کہ اگر کوئی جہنم ہوگی، اگر کوئی مرنے کے بعد کی زندگی ہوگی تو ہمیں ہمارے یہ بزرگ بچا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہاں ہیں تمہارے بزرگ، آج تمہارے شریک کہاں ہیں، آج ذرا انہیں بلاؤ۔ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے کھو گئے ہیں، ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ پھر کہیں گے کہ نہیں اے اللہ ہم نے تو کبھی کسی کو پکارا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی آپ کے علاوہ کسی کو پکارا ہی نہیں۔ جھوٹ بول دیں گے، سمجھیں گے شاید جھوٹ بول کر ہماری خلاصی ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر تو جھوٹ بولتے تھے تو بعض دفعہ وقتی طور پر بچ جاتے تھے، دنیا کے اندر بعض دفعہ جھوٹ بول کر کام چلا لیتے تھے، ان کا خیال ہوگا شاید آج بھی جھوٹ بول کر خلاصی ہو جائے، آج بھی جھوٹ بول کر ہم کام چلا لیں۔ کہیں گے نہیں اے اللہ ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے، ہم نے تو کسی کو شریک بنایا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی کسی پر اعتماد کیا ہی نہیں۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر قیامت کے دن دنیا میں اپنے اعمال کا خود ہی انکار کر دے گا، وہ قیامت کے دن خود انکار کرے گا کہ یہ عمل غلط ہے، اب ان اعمال کو غلط کہے گا اور جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دے گا اے اللہ میں نے تو یہ غلط کام کیا ہی نہیں۔ تو جس کام کا انسان نے قیامت کے دن انکار کرنا ہے، انسان دنیا میں وہ کام کرے کیوں؟ ایک آیت کریمہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کافر لوگ اپنے شرک سے مکر جائیں گے، وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ اے اللہ تعالی ہم نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں شرک کیا ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ بھی موجود ہے۔ سورہ نام آیت نمبر 22-23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ وہ میدان محشر ہوگا جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ یہ تو منکر ہیں میدان محشر کے، یہ تو مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا جب ہم سب کو اکٹھا کریں گے، مسلمان بھی کافر بھی سب اکٹھے ہوں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے مشرک لوگوں سے جو شرک کرتے رہے، ہم ان سے کہیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، آج کہاں ہیں تمہارے شریک جن کو تم گمان کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ وہ بھی معبود ہو سکتے ہیں، کہاں ہیں تمہارے شریک، آج تمہاری مدد کو کیوں نہیں آ رہے؟ ثم لم تکن فتنتهم، پھر نہیں ہوگا ان کا فتنہ، ان کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا۔ قیامت کے دن دیکھیں گے شرک اتنا بڑا جرم ہے اور شرک کی وجہ سے جہنم ہمارے سامنے ہے، قیامت کے دن اپنے شرک کا انکار کر دیں گے، قسم اٹھا کر کہہ دیں گے کہ ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا، ہم تو پکے موحد تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیے کیسے انہوں نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا، دنیا میں جو سارا کام کرتے رہے، دنیا میں جو ان کے سارے دلائل تھے، اپنی دنیا کی پوری زندگی، دنیا کے پورے عمل کا ہی انکار کر دیا ہے انہوں نے۔ آج کہتے ہیں ہم نے کبھی شرک ہی نہیں کیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ جو دنیا کے اندر جھوٹ گھڑتے تھے وہ سارا ان سے گم ہو گیا ہے، آج ساری باتیں ان سے ہوا ہو گئی ہیں، آج ساری باتیں چھوڑے بیٹھے ہیں۔ وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ قیامت کے دن انسان، دنیا کے دن انسان کہتا ہے فلاں حاجت روا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، قیامت کے دن کوئی کسی کو نظر نہیں آئے گا بچانے والا۔ قیامت کے دن خود ہی انکار کرنا پڑے گا، نہیں اے اللہ یہ تو غلط تھا، ہم تو یہ کام کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہیں گے ضلوا عنا، وہ تو ہم سے کھو گئے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ
نہیں تھے ہم پکارا کرتے اس سے پہلے کچھ بھی، اے اللہ ہم نے تو کبھی آپ کے علاوہ کسی کو پکارا ہی نہیں۔ یہ سارے اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے والے، لات منات عزا کو پکارنے والے، یہ اللہ کے علاوہ نیک لوگوں کو چاہے پکارنے والے، یہ بھی شرک ہے کہ یا رسول اللہ مدد، اور یا علی مدد، اور یا عبد القادر شیئا للہ، یہ سارے اللہ کے علاوہ پکارنے والے قیامت کے دن انکار کر دیں گے، کہیں گے اے اللہ ہم نے تو کبھی کسی کو پکارا ہی نہیں پہلے، یعنی دنیا میں انکار کر دیں گے، اپنی پوری زندگی کے عمل کا انکار کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے کافروں کو۔ یہ جو کافروں کی یہ صورتحال ہے جو قیامت کے دن ہوگی کہ دنیا کے اپنے سارے اعمال کا انکار کر دیں گے، اللہ فرماتے ہیں اللہ اسی طرح گمراہ کرتے ہیں کافروں کو۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ اس لیے ہے جو تم اترایا کرتے تھے زمین میں بغیر حق کے، یہ اس لیے ہے، یہ سے مراد یہ جو عذاب تمہیں ہو رہا ہے، یہ جو جہنم ہے اور یہ جو آگ کا عذاب ہے اور یہ جو گرم پانی کا عذاب ہے اور یہ جو زقوم کا عذاب ہے اور یہ جو توق کا اور یہ جو زنجیروں کا عذاب ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا، یہ سارے عذاب تمہارے لیے کیوں ہیں؟ یہ اس سبب سے ہیں جو تم دنیا میں اترایا کرتے تھے، جو تم دنیا میں فخر کیا کرتے تھے اور خوش ہوا کرتے تھے، اترایا کرتے تھے زمین میں بغیر الحق، بغیر حق کے۔ کافر کو کوئی حق نہیں ہے کہ دنیا کے اندر فخر کرے، اترائے۔ کس بات پہ وہ اترا رہا ہے؟ اللہ کے نافرمانی کرنے پر اترا رہا ہے۔ قارون، اللہ نے اس کو بہت زیادہ نعمتیں دی، بہت زیادہ مال دیا، اتنا مال دیا کہ اس کے خزانوں کی جو کمرے تھے یا جن میں اس کے خزانے تھے، ان کمروں کی چابیاں ہی غلاموں کی، لوگوں کی بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اس کی خزانوں کی چابیاں ہی ایک بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اللہ نے فرمایا اس کو اذ قال له قومه لا تفرح، اس کو اس کی قوم نے کہا کہ فخر نہ کر، کوئی حق نہیں ہے کافر کے پاس فخر کرنے کا، یہ حق مسلمان کے پاس میں نہیں کہ مسلمان فخر کرے۔ مسلمان اللہ کی کوئی نعمت ہو، اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کر سکتا ہے، اللہ کی نعمت کو بیان کر سکتا ہے۔ فخر مسلمان بھی نہیں کر سکتا، کافر بھی نہیں کر سکتا۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی نعمت ہے کسی پر تو فخر شروع کر دے۔ فخر کیا ہوتا ہے؟ انسان سمجھے میں نے تو یہ نعمت اپنے زور بازو سے کمائی ہے، یہ تو میری ہے، اور انسان اس کے اوپر فخر شروع کر دے اور اس کے اوپر بھروسہ شروع کر دے۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب قارون کو اس کی قوم نے کہا کہ فخر نہ کر، خوش نہ ہو، اترانا، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی اترانے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں یہ جو سزا مل رہی ہے یہ دنیا کے اندر تم اترایا کرتے تھے، یہ تمہیں اس کی سزا مل رہی ہے، یہ اس لیے ہے جو تم اترایا کرتے تھے زمین میں ناحق، وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور اس سبب سے جو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ فرح کا مطلب خوش ہونا، اترانا، یہ تفرحون فرح سے ہے۔ فرح کا مطلب خوشی بھی ہوتا ہے، اصل میں خوشی کے اندر ایک جائز خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک ناجائز خوشی ہوتی ہے۔ میں نے یہاں معنی وہ کیا جو ناجائز خوشی کا ہے، جس کو ہم اترانا یا فخر کرنا کہتے ہیں۔ ایک عام خوشی بھی ہوتی ہے جو جائز ہوتی ہے۔ فرح کا معنی عام خوشی بھی ہو سکتا ہے لغوی طور پہ، لیکن یہاں وہ عام خوشی والا معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ کافروں کا جرم بیان ہو رہا ہے۔ دنیا میں کافروں کا جو جرم تھا جس کی وجہ سے ان کو اب قیامت کے دن جہنم میں جانا پڑ رہا ہے اور اللہ کے ان عذابوں کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، تو یہاں فرح سے مراد، خوشی سے مراد وہ عام جائز خوشی مراد نہیں ہے، یہاں وہ ناجائز خوشی مراد ہے۔ جو کوئی ناجائز خوشی دنیا کے اندر کرتا ہے، اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، تو فرح سے مراد یہ ناجائز خوشی اور ناجائز اترانا، اور مرح سے مراد تمرحون، اس سے مراد تکبر۔ یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں یہاں۔ یہ جو تمہیں جہنم کا عذاب مل رہا ہے، کافروں کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے جو تم دنیا میں ناحق اترایا کرتے تھے اور جو تم دنیا کے اندر تکبر کیا کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب اس کی سزا کیا ہے؟ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، یہ کوئی وقتی سزا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب عذاب کم نہیں ہوگا، یہ بڑھ تو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔
اور ہمیشگی کا عذاب ہے والعیاذ باللہ۔ فبئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ یہ ہے اصل میں تکبر کرنے والوں کا انجام۔ یہ سارا جو ان کا جرم ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا تکبر۔ یہ جو دنیا کے اندر اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہے، اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرنا ہے، کسی اللہ کے حکم کو نہ ماننا ہے، رسول کا انکار کرنا ہے، رسول کی بات نہیں ماننی، یہ سب کا سب تکبر ہے۔ تکبر کا ہم معنی لیتے ہیں لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کا دوسرا اور چھوٹا مرحلہ ہے۔ تکبر کی بڑی قسم اصل تکبر کیا ہے؟ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں تکبر لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے، لیکن انسان قرآن و سنت کو اپنے سے حقیر سمجھنا شروع کر دے تو یہ بڑا تکبر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ساری سزا ہے ان لوگوں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تکبر ہے۔ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، پس کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور تکبر کیا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ تکبر صرف لوگوں کو حقیر سمجھنے کو تکبر نہیں کہتے، بلکہ تکبر لوگوں کو حقیر سمجھنا بھی تکبر ہے، اور حق کا انکار یہ بڑا تکبر ہے۔ حق کو نہ ماننا، حق میں کیا آتا ہے؟ اللہ کا انکار، رسولوں کا انکار، اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کا انکار، قرآن کریم کی آیات کا انکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی، صحیح احادیث مبارکہ کا انکار، یہ سب کے سب چیزیں تکبر میں آتی ہیں۔ حق کا انکار، فرشتوں کا انکار، جس کی طرف قرآن و سنت دعوت دے رہے ہیں ان کا انکار، یہ تکبر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ اچھے کپڑے پہننا، یہ اچھے جوتے پہننا، یہ تکبر تو نہیں ہے؟ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ صحابی نے عرض کیا کہ میرا دل کرتا ہے میرے کپڑے بھی اچھے ہوں، میرے جوتے بھی اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر تو نہیں ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں نے اچھے کپڑے پہننے ہیں، اچھے جوتے پہننے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ تو خوبصورت بننے کی کوشش ہے، خوبصورت بننے کی کوشش کرنا، اچھا لگنے کی کوشش کرنا، یہ تکبر تو نہیں ہے۔ اللہ خود خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ نے تکبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو تکبر کے دو مرحلے ہیں، ایک ہے کہ حق کا انکار، یہ پہلا مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ہم عام طور پہ لوگوں کو حقیر سمجھنے کو تکبر کہتے ہیں، یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ ثانوی درجے کا تکبر ہے۔ بڑا تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار، اور حق کے انکار میں اللہ کا انکار، نبی کا انکار، اور اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کا انکار، قرآن کریم کا انکار، حدیث مبارکہ کا انکار، اللہ کی آیتوں کا انکار، اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا، یہ سب تکبر ہی تو ہے۔ اور کیا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ آ گئی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا، ایک صحابی نے، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، ایک آدمی پسند کرتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ کیا اس کی وجہ سے بھی ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ قال، آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ تو خوبصورت لگنے کی چاہت ہے، یہ تو تکبر نہیں ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ فرما دیا یہ تکبر نہیں ہے۔ ایک بندہ اچھے کپڑے پہن لے تکبر نہیں ہے۔ تکبر کب ہوگا؟ اچھے کپڑے پہن کر دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، اکڑ کے چلنا، یہ تکبر ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی دوسرے درجے کا تکبر ہے۔ بڑا تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، مگر ایک آیت کو جھٹلانا یہ تکبر ہے، ایک صحیح حدیث مبارکہ کو جھٹلانا تکبر ہے، جھگڑا کرنا قرآن و حدیث میں یہ تکبر ہے، اور یہ بڑا تکبر ہے، اور جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، والعیاذ باللہ۔ فرمایا بس بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، آگ ہے ہی تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، بس صبر کیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے،
جو لوگ آپ کے پیغام پر توجہ نہیں کرتے، جو لوگ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ اللہ اسلام کو غلبہ دیں گے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو حق پر قائم ہے ان کا غلبہ ہوگا آخرکار، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اور اللہ کے وعدوں میں کیا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے وہ آخرکار تباہ و برباد ہوگا۔ ضروری نہیں کہ فوری تباہ و برباد ہو جائے، کچھ مہلت مل سکتی ہے، لیکن انجام کار کیا ہے کہ کافر تباہ ہوں گے، حق کا انکار کرنے والے تباہ و برباد ہوں گے۔ والعاقبۃ للتقوی، انجام تقوی کا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، سورہ ہود میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، انجام تو متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ متقی کامیاب ہوں گے، نبی کامیاب ہوں گے، صحیح رستے پر چلنے والے کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ کے وعدوں میں سے کیا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے یہ لوگ ناکام و نامراد ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ صبر کیجئے۔ یہ مکی دور کی آیات ہیں۔ مکی دور میں مشکل وقت تھا، آزمائش تھی مسلمانوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تسلی مل رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام کو غلبہ ہوگا، اور آپ کے یہ جو بڑے بڑے مخالفین ہیں، یہ جو بڑے بڑے صنادید الکفر ہیں، یہ ابو جہل، ابو لہب اور یہ امیہ اور عتبہ، شیبہ اور یہ تمام جو ہیں یہ مردار ہوں گے اور یہ ذلیل ہوں گے۔ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، پس اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض وہ جو ہم انہیں وعدہ دیتے ہیں، یا ہم آپ کو فوت کر دیں۔ پس اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض وہ جو ان کو ہم وعدہ دیتے ہیں، یا آپ کو فوت کر دیں۔ دو صورتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے۔ معاملہ دو صورتحال سے خالی نہیں ہے۔ یا کیا ہوگا، یا ہم آپ کو دکھا دیں گے جو ہم نے ان کو وعدہ دیا ہے۔ کن کو؟ ان کافروں کو۔ ان کافروں کو جو ہم نے وعدہ دیا ہے وہ وعدہ ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ اللہ نے کافروں کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے؟ ہلاکت کا، تباہی کا، بربادی کا، کہ کافر آخرکار نام مراد ہوں گے، آخرکار اسلام دین حق اس کا غلبہ ہوگا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اللہ نے اپنے نور کو پورا کرنا ہی کرنا ہے چاہے کافر ناپسند کریں۔ اللہ کا وعدہ تو یہ ہے، اللہ کا وعدہ تو یہ ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے میں اور میرا رسول غالب آئیں گے۔ فرمایا اب دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، آپ صبر کیجئے اللہ کے نبی، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے بعض وہ جو ہم انہیں وعدہ دیتے ہیں، ان کافروں کو کیا وعدہ دیتے ہیں؟ اللہ تباہی کا، بربادی کا۔ تو یا تو ہم آپ کو آپ کی آنکھوں سے دکھا دیں گے، ایک صورت، اور دوسری صورت یا ہم آپ کو فوت کر دیں گے۔ ممکن ہے آپ کی زندگی میں بعض کافروں پر عذاب نہ آئے، آپ فوت ہو جائیں، پھر کیا ہوگا؟ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پھر ہماری طرف لوٹ کر تو آنا ہے انہوں نے، پھر وہاں انہیں جو سزا ملے گی آپ وہ دیکھ لیں گے قیامت کے دن۔ دو ہی صورتیں ہیں جی، نہیں دونوں باتیں ہوئیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ آپ صبر کیجئے اللہ کا وعدہ سچا ہے، یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے، اللہ نے دکھایا جنگ بدر کے موقع پر، بڑے بڑے کفار سارے مردار ہوئے اور اسلام کو غلبہ ہوا، اور اس جنگ بدر کو یوم الفرقان قرار دیا گیا۔ جنگ خندق کے موقع پر کیسے اللہ نے غلبہ دیا مسلمانوں کو، کیسے 10,000 کا ٹھاٹھے مارتا لشکر آیا تھا کافروں کا، سب کو جو ہے دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ جنگ خیبر پہ، پھر فتح مکہ کے موقع پر جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا بے یار و مددگار ظاہری اعتبار سے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکلنا پڑا، وہاں کیسے اللہ نے آپ کو غالب ہو کر داخل کیا کہ سب کے سب جو ہیں وہ آپ سے عفو درگزر کے امیدوار تھے اور آپ سے عفو درگزر کے طلبگار تھے، آپ نے سب کو معاف کر دیا حضرت یوسف کی طرح، لیکن کیسے اللہ نے آپ کو غالب کیا، اور کیسے کافر جو ہیں وہ نامراد ہوئے اور کافر جو ہیں وہ خائب و خاسر ہوئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ تو یا تو ہم دکھا دیں کہ آپ کو بعض وہ جو ہم انہیں وعدہ دیتے ہیں، یا ہم آپ کو فوت کر دیں گے۔ آپ نے تمام کافروں کا انجام نہیں دیکھا، بہت سے ایسے کافر بھی تھے کہ
جن کا آپ نے انجام نہیں دیکھا، اکثر کا دیکھ لیا، بڑے بڑوں کا دیکھ لیا، بعض کا نہیں دیکھا، او نتوفینک، وہ اس دوسری صورتحال میں آ جائیں گے، یا ہم آپ کو فوت کر دیں گے۔ ہر ایک نے فوت تو ہونا ہے، ہر ایک نے فوت ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، قیامت کے دن پھر ہمارے پاس لوٹ کر تو آنا ہے، وہاں پھر آپ دیکھ لیں گے ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ والعیاذ باللہ، تقریباً اکثر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو دیکھیے ان آیات کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، خواہ ایک آیت کیوں نہ ہو، اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور انسان کو قرآن کے بارے میں، صحیح حدیث کے بارے میں معاملہ کرتے ہوئے انتہائی محتاط ہونا چاہیے، اور انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ انسان اس کو مانے، اس پر ایمان لائے اور اس پر عمل کرے۔ نہیں عمل کرے گا تو اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، سراسر نقصان اس کا اپنا ہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو ماننے کی، اس پہ تدبر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا